بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے۔ ہمازہ کے معنی ہے کسی کے آمنے سامنے برائی کرے، لوگوں کے سامنے اسے تذلیل کرے، اس کی ذات کو لے کر، اس کی نسب کو لے کر، اس کی غربت کو لے کر کسی بھی طریقے سے دوسرے کو حقیر، کمتر اور خود کو برتر اور امیر ثابت کرنے والا۔ لمازہ کے معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ یعنی جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ توہین و تذلیل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ انہیں اپنے مالداری کا غرور ہے اور مال کو حقیقی طاقت سمجھ کر اس کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں، اور انہیں سوائے دولت جمع کرنے کی اور کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، اور وہ اسے جو ان کی طاقت کا حقیقی سبب سمجھتے ہیں۔ اس لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں اور وہ بظاہر اسباب دنیا سے تہی دامن نظر آتے ہیں، تو یہ دولت کی طاقت کے نشے میں ان کی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور مال و دولت کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ شاید انسان کو دوام بخش دیتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت اس کو گنتے رہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جس نے اپنی زندگی کے سارے جدوجہد مال کمانے اور اس کے حساب رکھنے میں برباد کر دی، وہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہے گا اس ماہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا ہے، اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میری اثاثہ جات اس قدر بڑھ گئے ہیں، اور اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پائی بھی کسی غریب و یتیم کی مدد کے لیے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کس نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ حطمہ کی خصوصیت اس چور چور کر دینے والی آگ کی ہولناکی کو نمایاں کرنے کے لیے فرمایا، تم کیا جانو وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے اور کیسی ہے؟ ظاہر ہے خالق کے سوا اس کا جواب اور کون دے سکتا ہے، اس لیے پروردگار نے خود ہی فرمایا کہ وہ ایک ایسی آگ ہے جس میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کی کسی وادی کی آگ کو اللہ تعالیٰ کی آگ سے تعبیر نہیں کیا گیا، صرف اسی آگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کی ہولناکی، شدت اور تباہی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صرف جسموں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ براہ راست دلوں پر حملہ کرے گی، کیونکہ دل ہی جسم کا وہ حصہ ہے جو انسان کی جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل کے اس حصے کو پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، اور جب یہ آگ یہ جان لے گی کہ اس کی دل میں صرف دولت کی محبت اور دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے جذبات سے معمور ہے، اور اللہ اور آخرت کی یاد کے لیے کوئی جگہ ان میں باقی نہیں، یہ آگ اس کے جذبات کو اور اس کے دل کے اس حصے کو بھون کر رکھ دے گی جو اصل جرائم کی جگہ ہے، اور اسی کی بگاڑ کی وجہ سے انسانی زندگی میں اس صورتحال سے دوچار ہوئی ہے۔ دل بظاہر سینے میں دھڑکنے والا ایک لوتھڑا ہے جو خون کو پمپ کرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یا اس کے قریب کوئی ایسا مقام بھی ہے جو انسانی اعضاء کے ساتھ ساتھ انسانی شعور و ادراک اور عقائد و افکار کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی اصلاح بھی اسی کی اصلاح سے وابستہ رہی ہے، اور انسانی بگاڑ بھی اسی کی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بات نہایت فطری ہے کہ سزا دینے کے لیے بھی سب سے پہلے اسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو جرائم کی آماجگاہ ہے اور پرورش کی جگہ ہے، اور اس آگ کے اندر قدرت نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ جہاں مجرموں کو پہچانتی ہے وہاں جرائم کی نوعیت کو بھی سمجھتی ہے۔ اس وقت مجرموں کی بے بسی بھی قابل دید ہوگی کہ انہیں اس وادی میں پھینک کر اوپر سے اس وادی کو ڈھام کر بند کر دیا جائے گا تاکہ اس کی تپش اندر سے باہر کو نہ نکلنے پائے، اور مزید ان کی بے بسی کا یہ حال ہوگا کہ وہ لمبے لمبے ستونوں اور بڑی بڑی زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے منہ سے زور شعلے لمبے لمبے ستونوں جیسے ہوں گے۔ مقصد بیان یہ ہے کہ انسان کو جس چیز نے سب سے زیادہ تباہ کیا ہے وہ اس کی زبان کی بگاڑ اور اس کی اخلاق کی پستی ہے، اور جس چیز نے انسان کو نہ صرف خطرات کی نظر کیا بلکہ حیوانوں سے بھی نیچے گرایا
وہ اس کی مال و دولت سے حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت ہے، اور انسان عجیب واقع ہوا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم و دانش کا سرمایہ بخشا ہے اور اس کے دل کو عشق کے نور سے معمور فرمایا ہے، اور دوسری طرف اس کی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت کا اسیر ہو کر وہ انسانی اقدار تک کو بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں رشتوں ناتوں کی شکست و ریخت، رحم و مروت کی جذبات کی تباہی، اخوت و محبت کا فقدان اور آخرت میں ہولناک انجام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تباہی سے محفوظ رکھے۔